سوال نمبر 14، کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، باپ کماتا، بیٹا کماتا، پوتا کماتا، اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈیز کی ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں، تو کیا ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں، الگ الگ کھاتے پیتے ہوں، چاہے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ فیملیز ہیں، وہ بیٹا الگ ہو گیا، فلاں بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی، اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا، پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں، تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی۔ لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک چولہا ان کا ہے، ایک فیملی ہے، ایک کچن ہے ان کا، تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے۔ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی لوگ کماتے ہوں۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ عن اہل بیتہ، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، شات بکری کو کہتے ہیں، وہ قربانی کر دیتا تھا۔ فیأکلون ویطعمون، تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں میں کیا آیا؟ میں نے زیادہ جانور قربان کیے، ہماری فیملی کی طرف سے 15، ہماری فیملی کی طرف سے 10، 2، 4، تو اس لوگوں میں فخر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ جانور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کرنے لگے، تو یہ ایسا حال ہو گیا، دیکھو تم زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا۔ اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطا میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کما رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، یہ اس میں ایشو نہیں ہے، تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔